اب آگے جو حصہ ہے آیت کا وہ غلاموں سے ریلیٹڈ ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون الکتابہ، چاہتے ہو مکاتبت، یعنی آزادی کی تحریر لکھانا، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، مما، اس سے جو ملکت ایمانکم، مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی فریڈم ایگریمنٹ کر لو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانو تم ان میں بھلائی. والذین سے مراد یہاں پر لونڈی اور غلام ہیں، اور وہ لوگ جو یبتغون الکتابہ، چاہتے ہیں مکاتبت، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ لونڈی بھی ہو سکتی ہے، وہ غلام بھی ہو سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہیومن ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اور اس نتیجے میں بہت سارے لوگ غلام بنتے تھے. ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں اور مرد بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، جو قید ہونے والی خواتین ہوتی تھیں تو وہ لونڈیاں بنتی تھیں، اور جو قید ہونے والے مرد تھے وہ غلام بنتے تھے. اور عربوں میں جہاں مال و دولت کسی کے پاس زیادہ ہو اسے مالدار مانا جاتا تھا، وہاں اس شخص کو بھی مالدار تسلیم کیا جاتا تھا جس کے پاس لونڈی غلام زیادہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ایسی سچویشن میں کوئی بھی اپنی اس پراپرٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا کہ بھئی جن کے بھی غلام مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، جن کی لونڈیاں مکاتبت کرنا چاہتی ہیں، فریڈم حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو مالکوں کو چاہیے کہ وہ اس فریڈم ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ مالک کے پاس یہ چوائس ہے، چاہیں تو ایکسپٹ کریں، چاہیں تو نہ کریں. ایسا نہیں ہے، ایکسپٹ کرنا ہے. اور کتنے علماء کے نزدیک تو یہ فرض درجے کا حکم ہے کہ اگر کسی مالک کے پاس آ کر اس کا غلام کہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے اتنی اتنی رقم کے عوض، تو کمپلسری ہے اس مالک کے لیے، فرض ہے اس مالک کے لیے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر جو الفاظ آئے نا فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ کرنا مالک کے اوپر فرض ہے. اور کچھ علماء کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے، لیکن کینسلیشن کوئی بھی مالک کر ہی نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا اس ایگریمنٹ کو. ایسا غلام جو مکاتبت کرنا چاہتا ہے اس کو مکاتب کہتے ہیں، اور obviously اس پورے پروسیس کو مکاتبت کہتے ہیں. لغوی معنی اس کا تحریر، لکھت پڑھت. ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی وہ تحریر یا زبانی معاہدہ جو غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں مالک اور غلام کے درمیان باہمی رضامندی سے طے ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ریٹن فارم میں ہو سکتا ہے زبانی ہو، اور یہ کس سلسلے میں ہے؟ غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں ہے. کن کے درمیان ہے؟ مالک اور غلام کے درمیان ہے، اور باہمی رضامندی سے ہے. مثلا غلام اپنے آقا سے کہے کہ میں اتنی مدت میں اتنے پیسے ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا، اور رقم کی ادائیگی یا تو میں یکمشت کروں گا یا میں قسطوں میں کروں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں فلاں کام یا فلاں خدمت اتنے ٹائم تک کر کے آزاد ہو جاؤں گا. ایک خاص جاب کے بارے میں وہ کہے کہ میں یہ جاب کروں گا اتنے ٹائم تک، میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گا اس کی، اور اتنے سالوں کی خدمت کے بعد، اتنے سالوں کی جاب کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے. تو مالک کو کیا چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے. اب یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ اگر ان کے غلام چاہیں کہ مال دے کر آزادی حاصل کر لیں تو انہیں یعنی مالکوں کو اس پر رضامند ہو جانا چاہیے، اور اسے باقاعدہ ریٹن فارم میں لے آنا چاہیے، تاکہ لکھی ہوئی شرط کے مطابق، کنڈیشنز کے مطابق قسطوں میں مطلوبہ رقم ادا کر کے وہ آزاد ہو جائیں. ویسے بھی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا، بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ریٹرن فارم میں ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ روح نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ میں نے عطا سے پوچھا، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ غلام کے پاس مال ہے تو کیا میرے لیے اس سے مکاتبت کرنا واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے نزدیک تو یہ واجب ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ مکاتبت کرنا مالک پر واجب ہے. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا، آپ اسے کسی سے روایت کرتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا نہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ موسیٰ بن انس نے انہیں خبر دی کہ سیرین نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کے بارے میں سوال کیا اور وہ کثیر المال تھے، مگر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے مکاتبت کر لو، مگر انہوں نے انکار کر دیا. کنہوں نے انکار کر دیا؟ سیدنا انس نے انکار کر دیا کہ میں اس غلام کے ساتھ مکاتبت نہیں کروں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درے کے ساتھ مارا اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. تو ان سے مکاتبت کر لو اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو. تو انہوں نے مکاتبت کر لی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم ایگریمنٹ کرنا مالک پر فرض ہے، اس پر وہ یہ دلیل دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا، ایک صحابی کے ساتھ ہوا تھا. تو اس کو اسٹرکٹلی حضرت عمر نے ڈیل کیا تھا جب حضرت انس نے منع کر دیا تھا کہ مجھے مکاتبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ مالک پھر مکاتبت کر لے اگر اس کا غلام آزادی چاہتا ہے. ان علمتم فیہم خیرا میں جو خیرن کے الفاظ ہیں اس سے مراد صدق ہے یعنی سچائی. دوسری مراد امانت، یعنی اس غلام اور لونڈی میں تم امانت دیکھو. پھر اخلاق اچھا ہو، یعنی اس لونڈی اور غلام کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کے پاس مال بھی ہو. ٹھیک ہے، مال حاصل کرنے پر قدرت بھی ہو. یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے نا، اگر تم جانو ان میں خیر، اب پتا ہو کہ اس کے پاس مال بھی ہو، ورنہ پھر وہ پیسے کیسے بھرے گا. ٹھیک ہے، مال حاصل کرنے پر قدرت بھی ہو، تبھی یہاں کہا گیا کہ اگر تم جانو تو ایگریمنٹ کرو، ورنہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ لوگوں پر بوجھ بنیں گے، سوال کریں گے اور رقم پوری کرنا چاہیں گے، یعنی لوگوں سے مانگتے پھریں گے. کام کاج کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے اس حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کے پاس جا جا کر بھیک مانگیں گے. پھر خیرن سے ایک اور مراد بھی ہے کہ آزاد ہونے کے بعد فساد تو نہیں پھیلائیں گے، اس اعتبار سے بھی ان کو دیکھ لو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مکاتبت کے لیے صرف اتنا کہا گیا، ان علمتم فیہم خیرا. اگر یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اخلاق والے ہیں، ان کے پاس مال ہے یا مال حاصل کرنے کی قدرت ہے، کما سکتے ہیں، آزاد ہونے کے بعد فساد تو نہیں پھیلائیں گے، تب آپ ان کے ساتھ یہ فریڈم ایگریمنٹ کر لو. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں. وہ اپنی مکاتبت یعنی وہ جو فریڈم ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا کے سلسلے میں مجھ سے مدد چاہتی تھیں. انہوں نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے مالکوں کو رقم ادا کر دیتی ہوں. حضرت بریرہ کن کے پاس آئی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ہیلپ چاہ رہی تھی کہ جو فریڈم ایگریمنٹ میں نے کیا ہے اس میں جو مجھے پیمنٹ کرنی ہو، اگر آپ کچھ مدد کر دیں. تو حضرت عائشہ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے مالکوں کو رقم ادا کر دیتی ہوں، مگر ولا میری ہوگی، یعنی آزادی کی نسبت میری ہوگی. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ تیرا جو ترکہ ہے، تیری جو پراپرٹی ہے وہ تیرے بعد میری ہوگی. لیکن اس کے مالکوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو مکاتبت کی بقایا رقم ادا کر کے اسے آزاد کر دیں، مگر اس کی ولا ہمارے لیے ہوگی. مالک نے ایک اور کنڈیشن لگا دی کہ ولا تو ہمارے پاس ہی رہے گی، کہ آزاد ہم نے کیا ہے. حالانکہ کروا کون رہا تھا؟ حضرت عائشہ. ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو، اور ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے، یعنی آزادی کی نسبت تو اسی کے لیے جو آزاد کرے، اور اس کا ترکہ بھی اسی کو ہی ملے گا جس نے آزاد کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. سنو، جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ ایسی 100 شرطیں لگائے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو فریڈم ایگریمنٹ مالک کرتا ہے وہ اضافی شرائط نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، جو ایگریمنٹ ہو گیا سو ہو گیا، اور جو اس کو آزادی دلائے گا obviously پھر ولا اسی کا ہی ہے، یعنی آزادی کی نسبت اس بندے سے جڑ جائے گی. اور چونکہ غلاموں
اور لونڈیوں کے کوئی وارث نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, ان کے وارث کون ہوتے ہیں؟ ان کے مالک ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر اس عورت نے فوت ہو جانا ہے تو پھر اس کی پراپرٹی کہاں جائے گی؟ آبویسلی اس کے پاس جائے گی جس نے اس کو آزاد کروایا تھا. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ اور دو ان کو مِن مالی مال میں سے, یعنی دیے ہوئے مال میں سے, اللہ کے, الذی آتاکم وہ جو اس نے تم کو دیا ہے. اب یہاں پر وَآتُوهُمْ ہم سے مراد کون ہے؟ اور دو ان کو یعنی ان مالکوں کو. ہم سے پہلی مراد مالکوں کو دو اور ہم سے مراد غلاموں کو دو. یعنی جو رقم ٹھہری ہے اس میں سے مالک کچھ معاف کر دیں, یعنی مالک معاف کر دے کس کو؟ غلام کو. تو اس صورتحال میں کیا معنی بنے گا؟ وَآتُوهُمْ اور دو ان کو, یعنی ان غلاموں کو کون دے؟ مالک دیں, اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. بالفرض اگر کسی مالک نے ایک اماؤنٹ طے کی اپنے غلام کے ساتھ کہ اتنی اتنی پیمنٹ تم مجھے کرو گے, اتنی اتنی قسطیں ہیں تمہاری, بالفرض 50 قسطیں ہیں تمہاری, ٹھیک ہے, جیسے ہی تم یہ 50 قسطیں پوری کر لو گے تم آزاد ہو. اب جو رقم ٹھہری ہے اس میں سے مالک کچھ معاف کر دے, کچھ قسطیں چھوڑ دے. بالفرض اگر اس نے 45 قسطیں بھر دی ہیں تو کہے چلو 5 چھوڑ دے. ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو, یعنی آقا اور دوسرے مسلمان زکوٰۃ کی رقم سے غلام کی مدد کر سکتے ہیں. کہ مال زکوٰۃ کا ایک مصرف وفر رقاب یعنی گردنوں کو آزاد کرنا بھی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, یعنی دوسرے مسلمان غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کریں اور وہ رقم اپنے مالک کو دے دے. ٹھیک ہے. یا پھر مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ دے اور وہ زکوٰۃ کا مالک بن جائے, پھر اسی سے ہی وہ مالک کو پیمنٹ کر دے. اس پر وہ کنڈیشن نہیں لگا سکتا. مالک جو ہے وہ کنڈیشن نہیں لگا سکتا کہ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تم مجھے رقم کی مد میں ریٹرن کرو, یہ نہیں کر سکتا مالک. زکوٰۃ کا مالک بنا دے, پھر وہ دھیرے دھیرے پیسے جمع کر کے بے شک مالک کی دی ہوئی زکوٰۃ دوسرے مسلمانوں کی دی ہوئی زکوٰۃ کو ملا کے وہ اپنی پیمنٹ کر دے. کہنے کا مطلب یہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربوں کے ہاں دولت مند ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا تھا کہ کس کے پاس لونڈی غلام زیادہ ہے. ایسے میں کوئی بندہ بھی جو ہے نا اپنا غلام چھوڑتا نہیں تھا کیونکہ وہ پراپرٹی تھی. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے غلام کیا پیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا بتائیے؟ کوئی ہائی فائی پیمنٹ تو ہوتی نہیں, ایک نارمل پیمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد پیمنٹ کر کے کھا رہا ہے گھر میں ہی, رہ وہی رہا ہے, اور پیمنٹ کر کے جو چھوٹی موٹی پیمنٹ طے ہوتی ہے وہ ادا کر کے اور وہ آزاد بھی ہو جائے, اس کا اسٹیٹس بالکل چینج ہو جائے, وہ غلام سے کیا بن جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اسلام نے ایکچولی اس نظام کو پسند کیا ہے, اور جو غلاموں والا نظام تھا نا اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ غلاموں کو غلامی سے آزاد کروایا گیا. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرواتا ہے تو اس کا پورا جسم جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیے کہ کفارے میں بھی غلام آزاد کروائے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 غلام آزاد کیے, 63. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 غلام آزاد کیے اپنی زندگی میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. جو بہت غریب ہوتا تھا غلام اس کو آزاد کرتے تھے. ان کے والد پوچھتے تھے کسی ایسے بندے کو آزاد کراؤ جو تمہارے بھی کوئی کام آ سکے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ اس کو سپورٹ کرنا زیادہ ضروری ہے جو بہت ہی کمزور ہے, اور میں تو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں, اپنے فائدے کے لیے آزاد نہیں کرتا. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کی. یہ تو ثواب کی نیت سے کرتے تھے. ٹھیک ہے. مکاتبت کی بات نہیں تھی, مکاتبت کے بغیر ہی آزاد کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ اگر کوئی فریڈم ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے غلاموں میں سے تو مالک کو کرنا چاہیے, وہ منع نہیں کر سکتا. وَلَا تُكْرِهُ اور نہ تم مجبور کرو فتياتكم اپنی باندیوں کو علی البغاء بدکاری پر, ان اردنا اگر وہ چاہیں تحصنا پرہیزگاری پاک دامنی
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر اسپیشلی لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی عربز لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے اور اس زنا کی کمائی کو کھاتے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر، اگر وہ چاہیں پرہیزگاری پاک دامنی، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان. اگر آپ یہاں ٹیکسٹ دیکھیں تو کس طرح سے آ رہا ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان سے زنا مت کراؤ، ایسا لگ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ کریں، یعنی اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو ان سے زنا کروا سکتے ہیں؟ نہیں، تو بھی زنا حرام اور مذموم ہے. اور اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں اور ان سے جبرن بدکاری کروائی جائے تو یہ شدید جرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ان اردنا کے الفاظ ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پسند کریں تو تم ان سے یہ کام کروا سکتے ہو یا ان سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے، بلکہ حکم یہ دینا مقصود ہے کہ لونڈیوں سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے زنا مت کراؤ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں نے لونڈیوں کو آمدنی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس آمدنی میں اضافے کے لیے وہ ان سے زنا بھی کرواتے تھے. ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام مسیکا اور دوسری کا نام امیمہ تھا. وہ ان دونوں سے جبرن زنا کرواتا تھا. انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو زنا کسی سے بھی نہیں کروایا جا سکتا، اور اسپیشلی یہاں لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو آپ دیکھیے آزاد عورتوں کو اغوا کر کے اور ان کو ایسے خاص علاقوں میں، ایسے خاص شہروں میں، ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان سے جسم فروشی کا کام بائی فورس کروایا جاتا ہے. ایسے میں وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان سے زنا مت کرواؤ، لیکن یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا نہ چاہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ بے شک ان سے زنا کروایا جائے، تو بھی زنا حرام اور مذموم ہے. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، ایسی صورت میں ان سے اگر جبرن کوئی بدکاری کرواتا ہے تو پھر یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، یہ شدید جرم ہو جاتا ہے. اور آخر میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو کوئی مجبور کرے گا ان کو، کن کو؟ ان لونڈیوں کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور الرحیم ہے، اللہ تو ان کو معاف کر دے گا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. بات یہاں لونڈیوں کی ہو رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آزاد عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. اب تو لونڈیوں کا وجود ہی نہیں ہے. فی الوقت اس دنیا میں کوئی بھی لونڈی غلام نہیں ہے، سب ہی کا اسٹیٹس آزاد ہے. لیکن کیا زبردستی لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام نہیں کروایا جاتا؟ سوچے وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا جب لونڈیوں کے ساتھ نہیں کروایا جا سکتا. تو ایکچولی زنا ہی حرام ہے نا. یہاں پر جو لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی بات ہوئی، تو دنیاوی فائدے سے مراد ان کا ٹیکس، یعنی ان لونڈیوں کا ٹیکس، مہر اور ان کی اولاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کے مہر اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ جو کتوں کی ٹریڈ ہوتی ہے یہ بھی منع ہے. اسی طرح سے بدکار عورت کے مہر، کیونکہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ جو اس طرح کی عورتیں ہوتی تھیں لونڈیوں میں سے، مالک ان کی شادی کسی سے کرتے تھے، پھر جو مہر اس کو ملتا تھا نا، وہ مہر بھی یہ مالک رکھ لیتا تھا. اور اسی طرح سے کاہن کی مٹھائی، کاہن کی مٹھائی یعنی جو جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے، یہاں تو بات مٹھائی کے سینس میں ہو رہی ہے، منع ہے.
اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت کی، اور کتے کی کمائی اور بدکار عورت کی کمائی سے منع فرمایا، اور تصویر بنانے والے پر لعنت کی. اسے بخاری نے روایت کی ہے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں یہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈیوں کی کمائی مت کھاؤ، یعنی ان لونڈیوں سے تم زنا کروا کے جو پیسہ کماتے ہو یہ مت کھاؤ. بخاری کی روایت میں یہ بات آتی ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے تو غفور الرحیم ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، صفیہ بنت ابی عبید بیان کرتی ہیں کہ حکومت کے غلام نے حصہ خمس کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سے زبردستی زنا کیا. حصہ خمس سمجھتے؟ وہ جو مال غنیمت کے حصے کیے جاتے ہیں. اب ایک غلام نے ایک لونڈی سے زبردستی زنا کیا. یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کب کی بات ہے؟ حضرت عمر کے دور کی بات ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثبوت کے بعد غلام پر حد جاری کی اور اسے شہر بدر کر دیا، جبکہ لونڈی کو بری کر دیا کیونکہ اس سے زبردستی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی اگر لونڈیوں سے بھی کوئی زبردستی ریپ کرے گا تو لونڈیاں بری ہیں. اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے. جو ان کو مجبور کرے گا گناہ ان کو ملے گا، سزا ان کو ملے گی، دنیاوی اور اخروی دونوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے تمہاری طرف آیات مبینات، کھلی کھلی آیات یا پھر واضح احکامات. یہاں پر آیات مبینات سے مراد وہ تمام احکامات ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھے، جس میں زنا سے ریلیٹڈ احکام ہیں، قذف سے ریلیٹڈ احکام ہیں، لعان کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو بھی معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھنے کے لیے احکام دیے گئے، ہدایات دی گئیں، وہ سب بالکل کلیئر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف واضح آیات، کھلی کھلی آیات. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنے بندوں سے ریلیٹڈ تمام احکامات کو اتار دیا ہے، خواہ وہ ان کی عبادات سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی ادب آداب سے ریلیٹڈ ہوں، سبھی کو بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے. وَمَثَلًا، اور مثال یا پھر مثالیں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو خلو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تقوی والوں کے لیے. اس قرآن کی دوسری خوبی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گزشتہ قوموں کے عبرت ناک واقعات بیان کر کے ہمیں تعلیم دی ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن پورا کا پورا ڈرنے والوں کے لیے نصیحت سے بھرا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جن کی آنکھوں پر پردہ ہے، قرآن کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں مثالیں بھی بیان کی گئیں لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو وہ تباہ ہو گئی. یہ ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. لیکن ان واعظ و نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو تقوی والے ہوں گے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. جی واضح ہے ساری آیات. چلیں الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.